40 حدیثیں۔ حدیث نمبر 3، ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث میں ہمیں اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اب رحم کس طریقے سے کیا جاتا ہے، رحم کہاں کہاں کیا جاتا ہے، وہ ہم آپ کو مختصراً بتلا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور رحم رحمان کی شاخ ہے۔ رحم رحمان کی شاخ ہے، جو اسے ملائے گا جوڑے گا تو وہ اسے ملائے گا اور جوڑے گا، اور جو اسے توڑے گا تو وہ بھی اسے توڑے گا۔ اب اس حدیث میں اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے کہ رحم رحمان کی شاخ ہے۔ سبحان اللہ، یہ رحم کرنا اللہ رب العزت کی شاخ ہے۔ یا اللہ، اب آپ یہاں سے خود ہی سمجھ لیجئے کہ رحمان نے یہ فرما دیا کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ آپس میں ایک دوسروں کے اندر حسد، جلن، بغض اتنا بڑھ چکا ہے کہ رحم کرنا تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی بھوکے کا پیٹ بھرا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے میں سے کہے گا کہ داخل ہو جا، اور یہاں سے ایسے ہی لوگ جا رہے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کا پیٹ بھرا ہوگا۔ لیکن آج کل یہ وقت ایسا جا رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کھلانا نہیں بلکہ دوسروں کی روٹی کا نوالا چھین لینے کا حساب کتاب چل چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب چیزوں سے، برائیوں سے بچائے، ہمیں حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب مدد اور رحم آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پیسوں سے مدد کیجیے۔ مدد کرنا یہ رحم کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر رحم ہوگا تو آپ مدد کریں گے، اگر آپ کے اندر رحم نہیں تو آپ مدد بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اڑوس میں، پڑوس میں صحیح ہے، کوئی بھی پریشان ہے، اگر آپ ان سب کی پیسوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا رحم ہے ان پر کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں گھر میں کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں وہ لوگ، تو آپ ان کی جو ہے کھانے سے مدد کر سکتے ہیں، کہ ان کا راشن ڈلوا کے مدد کر سکتے ہیں، کھانا کھلا کر مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ مدد کرنا بھی آپ کے اندر رحم ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ پر رحم نہیں، آپ کے اندر رحم نہیں، تو آپ کے اندر یہ جو ہے صفت جو ہے کھانا کھلانے کی، پیسہ دینے کی، لوگوں کو جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، جو یہ آپ کے اندر صفت ہے نا، یہ جو ہے رحم کی ہی علامت ہے۔ اور جس کے اندر رحم کی علامت پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ جو دوسروں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور رحمان کا رحم تو پھر کیا ہی ہوگا کہ ہر طرف ہی آپ کے لیے جو ہے، ہر طرف ہی آپ کے لیے سہولت ہی سہولت میسر ہو جائیں گی۔ جب وہ رحمان آپ پر رحم کرے گا پھر گنجائش ہی باقی نہیں ہے سمجھانے کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کروانے کے لیے چھوٹے موٹے رحم
رحم کر لینا ہی چاہیے کہ ہم دوسروں کی پیسوں سے مدد کر دیں، کھانے سے مدد کر دیں، کسی پریشانی میں ساتھ کھڑے ہو کر مدد کر دینی چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ہے ظلم تو دور کی بات ہے، لیکن آج کل تو مار دھاڑ بہت ہو گئی ہے، رحم تو دور ہو گیا، سائڈ میں ہو گیا، یہ سب ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے دوسروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو کھلائیں، دوسروں کا پیٹ بھریں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ تو اس میں رحم کرنے سے، مدد کرنے سے ہم یہ جو ہے یہ سوچ کے کریں کہ ہم دوسروں پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں تو ہمارا ہی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ تو صرف مدد کر رہے ہیں، آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اگر پیسوں سے مدد کی، پیسے بھی آپ کو ڈبل مل جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ تیسرا، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، آپ کے لیے اور بہت ساری اس میں جو ہیں سہولیات میسر ہو جائیں گی، جو آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنی بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے ہم دوسروں پر رحم کریں، ظلم نہ کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر توفیق کی، عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کو جو ہے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس نے اس حدیث کو سنا اور پڑھا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو آگے شیئر کیجیے، اور اگر حدیث سمجھ میں آ رہی ہے تو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور حدیث پر عمل کیجیے گا۔